على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، کتاب الجمعہ، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جمعہ کے دن خاموشی اور توجہ سے امام کے خطبہ کو سننے کا بیان. معذرت خواہ ہوں، میرا گلا خراب ہے، تھوڑی سی شاید آپ کو کچھ مشکل ہو سننے میں. حدیث لانے سے پہلے جو قول لاتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَا، کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو کام کیا. وقال سلیمان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان بن فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یونصت اذا تکلم الامام، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ہر شخص خاموش رہے. یعنی اس حدیث کا جو مطلب ہے آگے جو ہم پڑھیں گے کہ دوران خطبہ جمعہ والے دن بالکل خاموش بیٹھنا چاہیے. حدیث ہے 892، اور حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے ان سعید بن مسیب ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، جب تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوتا، تو تم نے لغو کام کیا. یعنی خطبہ جمعہ کے درمیان اتنی خاموشی ضروری ہے کہ کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے تو اس کو دوسرا یہ بھی نہیں کہے گا کہ خاموش ہو جاؤ، اور اگر ظاہر ہے وہ کہے گا تو وہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی غلط کام کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اس نے لغو کام کیا. اب لغو جو ہے اس کے 3 معنی ہیں اور تینوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں. پہلا اس کا معنی ہے بے فائدہ کام، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ مفید کام ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کسی کو خاموش کرانے کے لیے، یہ سمجھ کے زبان کھولتا ہے کہ اس سے ثواب ہوگا، تو اس کا یہ خیال لغو ہے، باطل ہے، بے فائدہ ہے، اور اس کو کوئی فائدہ اور ثواب نہیں ہوگا اس کو خاموش رہنا چاہیے. دوسرا اس کا معنی ہے باطل ہو جانا لغو کا، یعنی جو شخص خطبہ جمعہ کے دوران بات کرتا ہے اس کا جمعہ باطل ہو جاتا ہے. جیسے طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خطبہ جمعہ کے دوران باتیں کرتا ہے وہ گدھے کی مانند ہے، معاذ اللہ، گدھے کی مانند ہے جس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے. یعنی اسے سمجھ کوئی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. جیسے سورۃ الجمعہ کے اندر ہی آتا ہے نا کہ یہ یہود و نصارہ جو ظاہر اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوں. تو گدھا کتابیں جتنی مرضی اٹھا لے اسے پتہ نہیں ہوتا ان کے اندر کیا لکھا ہے. تو اسی طرح خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، نماز کے لیے بیٹھے ہیں اور باتیں کرتا ہے تو وہ گدھے کی مانند ہے جس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے. اور جو شخص اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس کا جمعہ نہیں ہے، لیس لہ الجمعہ. تو اب اس میں جمعہ نہیں ہے. اس ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے دوسری شخص سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اس نے کلام کیا، اور جس نے کلام کیا اس کا جمعہ نہیں ہے. تو جمعہ نہیں ہے سے مراد کیا ہے کہ اس کا جمعہ باطل ہو کے ظہر کی نماز بن جاتا ہے، اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ تو ہو جائے گا مگر ثواب ضائع ہو جائے گا. تو تیسرا جو مطلب ہے لغو کا علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے گناہ، یعنی خطبہ جمعہ کے دوران بات کرنا گناہ ہے، اور اگر کسی نے دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے بھی زبان کھولی تو یہ گناہ ہوگا. تو دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہے، اور آج کل کتنی ناقدری ہے جمعے کی، مسجد کی، نمازوں کی. خطبہ جمعہ کے دوران بھی مسجدوں کے اندر اس درجے کی خاموشی نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے. تو اصل مقصود کیا ہے کہ خطبہ جمعہ بہت اہم ہے، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب امام ممبر پہ آتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے بھی اپنے حاضری کے رجسٹر لپیٹ کر خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں. اور ضمناً یہ بات بھی ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ درس و تدریس کی محفل میں خاموش رہنا چاہیے، اور خاموشی سے اللہ کا ذکر اور جو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اس کو سننا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے.
اگلا باب ہے الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن مقبول گھڑی کا بیان۔ حدیث ہے 893، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فقال فیہ ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ہے لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی، کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ نماز میں مشغولیت کے ساتھ اس کی موافقت کرے، لا یوافقها یعنی اس کی نماز اور وہ گھڑی وہ موافق ہو جائے، دونوں مل جائیں۔ تو یسأل اللہ تعالی شیئا، کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے گا الا عطاہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کو بیان کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جمعے کے دن میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت نماز میں مشغول ہے اور وہ گھڑی اس کے نماز کے دوران آ جاتی ہے، اور اسی گھڑی میں دل میں وہ کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوئی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا، اور لیکن وہ گھڑی ہے بہت مختصر۔ اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خصوصی اپنے انعام سے، اپنے فضل سے نوازا ہے۔ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت دی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ اس نے رکھ دیا جس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، جو عشرہ ذی الحج ہے اس کو فضیلت دی ہے باقی دنوں پہ، اس دن کی، ان دنوں کی، ان راتوں کی عبادت۔ یوم عرفہ کو فضیلت دی ہے، اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کو فضیلت دی ہے، اور جمعے کے دن کا بھی یہ ہے، اور مطلب یہ سارے اوقات جو اللہ نے دیے ہیں، افضل بنائے ہیں، کہ ان اوقات میں لوگ زیادہ دعا، زیادہ عبادات کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ان افضل اوقات میں سے ایک دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن میں پھر خاص طور پہ وہ گھڑی ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس گھڑی کی زیادہ سے زیادہ جستجو کریں اور زیادہ ذکر اور عبادت کریں جمعے کے دن۔ جیسے ليلۃ القدر کو مخفی رکھا تاکہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی ہر طاق رات میں ہم عبادت کر لیں، تو جمعے کے دن اس گھڑی کو مخفی رکھا تاکہ ہم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ جستجو اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے؟ یہاں پہ تو آیا کہ نماز میں مشغول ہو بندہ تو اس کی یہ جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، جس میں سے 2 اقوال جو ہیں وہ زیادہ راجح ہیں کیونکہ ان کی تائید جو ہے صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی جو ہے قبولیت کی گھڑی، یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے، اور اس کی دلیل جو علماء لاتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ بہت سے علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا قول جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ قول ہے کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تو نماز نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں ہوتا ہے بندہ اس وقت۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو وہ نماز پڑھنے تک نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ پھر یہی وہ وقت ہے۔ تو سنن ابی ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ گھڑی کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ واللہ عالم، اب یہ 2 مختلف اقوال ہیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ جب امام مسجد میں آ جائے جمعے کے لیے، اس خطبے کے لیے ممبر پہ آ جائے، تو اس وقت سے لے کے تو غروب آفتاب تک ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں اور اذکار اور اس میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ جو بھی وہ گھڑی ہو وہ ہمیں مل جائے اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔